ابھی تک جتنی بھی گفتگو ہو چکی ہے وہ اس میں سے زیادہ تر باتیں جو ہوئی ہیں وہ سب موضوع سے کافی ہٹ چکے ہیں. ہم کہانیوں کا تذکرہ اور باقی سب چیزوں کا یہ سب جو آلائے ابلاغ ہیں یہ سب تو دنیا میں چلتے رہیں گے اور دنیا ترقی کرتی رہے گی. سائنس کی سب ایجادات ایسی ہیں کہ وہ سب ان سب سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور نقصان بھی. تو ہم کہاں کہاں روک لگائیں گے, ہم کہاں کہاں اس کو بند کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ بہت ساری چیزوں میں فائدہ بھی بہت ہے. سوشل میڈیا ہیز بین ہیلپنگ اس ان اے لاٹ آف تھنگز آلسو. جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ وہ بچے کے لیے بے نقاب کیا گیا اور بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں, کہانیاں ضرور لکھی جاتی رہی ہیں اور بہت با اثر اور مؤثر رہی ہیں, لیکن ان میں جو ڈائلاگ اور جو لباسات استعمال ہوتے تھے وہ حد کے اندر رہتے ہوئے ہوتے تھے. تو آج کا موضوع یہ اس لیے چنا گیا کہ ان چیزوں کو کیسے کچھ تھوڑا بہت ٹیپر کر کے روکا جائے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی ہم لوگ ہیں معاشرے کے لوگ, ہم سب کسی نہ کسی کے پیچھے چلتے ہیں, کوئی نہ کوئی ہمارا رول ماڈل ہوتا ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جتنے ایکٹرز اور ایکٹریسز ہوتے ہیں وہ سبھی ہمارے رول ماڈل بن جاتے ہیں. اٹھنا بیٹھنا, آہستہ آہستہ پاجامے اونچے ہونے شروع ہوئے, دوپٹے غائب ہو گئے, یہ جو سب چیزیں ہیں. ایک بہت مشہور فیشن ڈیزائنر ہیں, پاکستان کی ہیں, اور ان کی تعلیم فرانس میں ہوئی. آج سے تقریباً 18 سال پہلے ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ان سے میں نے جب یہ اس وقت شروع میں پاجامہ وغیرہ ذرا سا وہ ہوا تھا, بھی دوپٹے تو قائم ہی تھے, تو انہوں نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو میں کورس کر کے آئی ہوں فرانس سے, تو اس میں ہم لوگوں نے یہ ڈیسیشن لیا ہے کہ the shirt is going to resemble a dress very soon. اور یہ میں آپ کو بالکل, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی, لیکن یہ انہوں نے یہ کہا, اور وہ پاکستان کی کافی مشہور ڈیزائنر بھی ہیں. اب جب یہ چیزیں کوئی طے کر لیتا ہے کہ ہم نے اب اس ملک کو کس طرف لے کر جانا ہے. دیکھیے انڈیا نے بہت ساری اپنا جو اس وقت ساری دنیا میں ساکھ بٹھائی, وہ کس سے بٹھائی؟ فلموں سے بٹھائی. اور جو انہوں نے شروع میں جو ان کے ڈرامے آتے تھے, کس قدر اس میں گندے الفاظ استعمال کیا جاتے تھے, ساس بہو کی جھگڑے دکھا رہے ہیں اور سب چیزیں, بڑوں کی عزت نہیں. اب تو ہم نے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, صرف اس لیے کہ آئی ڈونٹ نو کہ ویئر وی آر ہیڈنگ. تو نہ تو یہاں قصور ہے کہانی کا اور نہ ان ابلاغ عامہ کا. قصور ہم سب کا اپنا ہے کہ ہم ایک چیز کو اس جگہ پہ پہنچا نہیں سکے. ہم نے اپنے اندر کوئی بھی چیز ابھی تک یہ طے نہیں کی ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے, کس طرف, کون سی وچ از آر ڈائریکشن, کون سی ہماری چیز ہے, ہمارا نیشنل ڈریس کون سا ہے, ہماری نیشنل لینگویج کون سی ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. جس دن ہم اس ملک کو اپنا سمجھنے لگیں گے اور ان سب چیزوں کو آگے لے کر چلنے لگیں گے تو ان چیزوں پہ بھی ہم ضرور توجہ دیں گے کہ یہ ایسی باتیں نہ کی جائیں. بڑوں کی عزت بالکل ختم ہو گئی. بالکل صحیح کہا سب لوگوں نے. اب ڈرامے دیکھتے ہوئے بچوں کے ساتھ شرم آتی ہے کہ کل کو وہ بھی ہمارے ساتھ اسی لہجے میں بات کریں گے, بیکاز یو سی اٹ از اے ڈن تھنگ. جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ دس از موسٹ ایکسیپٹیبل اینڈ اٹ از دا ڈن تھنگ, تو آپ بھی اس چیز میں شامل ہوتے رہیں. تو اس چیز کا ہم لوگ یہاں پہ حل تلاش کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے. باقی سب چیزیں تو ہوتی رہیں گی, حکومت کی پالیسی ہے یا فوج کی ہے یا وہ ہے, یہ سب چیزیں تو سب باتیں الگ ہیں. لیکن ہم کچھ اپنی طرف سے بھی تو کوشش کریں کہ ہم آگے چل کے تربیت میں حصہ ڈالیں کہ آگے ہمارے جو بچے ہیں وہ اس طرح سے ان چیزوں کی طرف راغب نہ ہوں, اور ان کو آلٹرنیٹ میتھڈز, ان کو آلٹرنیٹ چیزوں میں ملوث کیا جائے. بہت ساری ایسی گیمز ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم ان کو لگا کے اور ان کا دھیان ان چیزوں کی طرف سے ہٹا سکتے ہیں. ورنہ آج کل افسوس اس بات کا ہے کہ تعلیم سے پہلے ہمارے ملک میں یہ سب چیزیں پہنچ گئیں. اگر تعلیم پہلے آ چکی ہوتی تو ہم ہرگز اس جگہ پہ نہ ہوتے جہاں پہ آج ہم کھڑے ہوئے ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ.